ویلکم بیک ناظرین ہم خاص طور پہ بات کر رہے تھے جس طریقے سے مڈل ایسٹ کی اور پاکستان کی ڈپلومیسی، ٹرمپ سے ملاقات، پھر اس کے بعد پیس پلان کی بات ہوئی۔ لال چند ملی صاحب، سر اس پہ مجھے جواب چاہیے جو بریک سے پہلے میں آپ سے سوال کر رہا تھا مؤدبانہ۔ پاکستان تحریک انصاف کا کیا سٹانس ہے اس حوالے سے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ایسا راستہ ہے جو اختیار پھر پیلسٹینینز کے لیے تمام مسلم امہ کرے؟ بہت شکریہ جناب سر۔ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کا جو اسٹانس ہے اس پہ وہ کوئی نیا اسٹانس نہیں ہے جی، وہ پاکستان کا ایک گزشتہ 70 سالوں سے زائد عرصے پہ مرید ایک جو موقف ہے وہی موقف ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح کا تھا، ذوالفقار علی بھٹو کا تھا، عمران خان کا بھی وہی موقف ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا بھی وہی موقف ہے۔ دیکھیں، یہ جس کو امن معاہدہ کہا جا رہا ہے، یہ امن معاہدہ نہیں ہے، یہ غزہ سرنڈر معاہدہ ہے۔ اس معاہدے کے تحت اسرائیل کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے گئے ہیں۔ اسرائیل جو کچھ چاہتا تھا اس کے دو ہی مقاصد تھے، ایک حماس کو ڈس آرم کیا جائے اور اس کو بے اثر کیا جائے، وہ اس میں پورے ہو جاتے ہیں۔ اور اسرائیل نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ اس کے فورسز جو ہے وہ وہی رکیں گے، وہ کوئی علاقہ خالی بھی نہیں کریں گے، اور پھر غزہ کو ایک کالونی میں جو ہے کنورٹ کر دیا جائے گا۔ اس میں وہ بورڈز بنیں گے، اس میں ٹونی بلیئر ہوں گے، اس میں ٹرمپ ہوں گے۔ اسی معاہدے کے تحت جو 64,000 فلسطینی عورتیں، بچے، بزرگ، نوجوان جو شہید کر دیے گئے ان کو بھی لیجیٹیمائز کر دیا جائے گا، اور جو کچھ وہ اسرائیل 2 سال میں حاصل نہیں کر سکا وہ اس معاہدے تک سے حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اتنا ہی افسوس کی بات ہے کہ معاہدہ اعلان ہوتا یا معاہدہ سامنے آتا اس سے پہلے ہی ہماری حکومت نے جو ہے وہ اعلان کر دیا، حالانکہ انہوں نے یہ اس معاہدے میں 2 نیشن کا کوئی ذکر بھی نہیں ہے، 2 اسٹیٹس کا، اور فلسطین کو اسٹیٹ نہیں مانا جا رہا، اور اسرائیل نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ کوئی نیو اسٹیٹ فلسطین اسٹیٹ نہیں بنے گی۔ لیکن اس کے باوجود پرائم منسٹر جو ہمارے چنتخب پرائم منسٹر ہے انہوں نے اس معاہدے کو ویلکم بھی کر دیا ہے، اور 2 اسٹیٹ تھیوری پہ پھر وہ سولوشن بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہی ہے۔ دیکھیں، جب حکومت، اور اس کے باوجود کہ دیکھیں اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں جس پہ ایک حل نکل سکتا ہے کہ اگر 2 اسٹیٹس پہ بھی جا سکتا ہے تو وہ 1967 کے پرائر جو بارڈرز تھے وہ بحال ہوں گے، القدس کا اس کا جو ہے یا یروشلم جو ہے وہ فلسطین کا کیپٹل ہوگا۔ لیکن یہ ٹوٹلی ون سائیڈڈ ہے، گھٹنے ٹیک دیے گئے ہیں، نہ ہی کسی قسم کا کوئی معاہدہ جو ہے پاکستان کی پارلیمنٹ کے سامنے لایا گیا ہے، نہ ہی کوئی یہ کسی کیبنٹ کے سامنے پیش ہوا ہے۔ یہ ایک سیکرٹ جو ہے یہ معاہدہ یہ انہوں نے کیا ہے، ہماری گورنمنٹ نے اس کو سپورٹ کیا ہے۔ تو بھائی جب الیجیٹیمیٹ چیزیں ہوتی ہیں، الیجیٹیمیٹ حکومتیں ہوتی ہیں، فارم 47 کی حکومتیں ہوتی ہیں جن کو خوف ہوتا ہے، جن کو ڈر ہوتا ہے کہ ان کو کسی بھی وقت جو ہے آفس سے نکال کر پھینک دیا جائے گا، تو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اس طرح سے غیر اخلاقی، غیر قانونی۔ اور جب دیکھیں میں آپ کو ذکر کر رہا تھا، کامن ویلتھ کی رپورٹ کل آفیشلی ریلیز ہو گئی ہے جس میں واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ ایلیجیٹیمیٹ حکومت ہے، یہ ریگنگ کے نتیجے میں قائم ہوئی ہے۔ اس میں الیکشن کمیشن، اس میں قاضی فائز عیسیٰ، اس میں سیکیورٹی اپریٹس، اس الیکشن کو لوٹنے میں، پاکستان کے عوام کا لوٹنے میں سب شامل ہیں۔ اگر اس طرح کی حکومتیں جو پاکستان کی عوام کو ریپرزینٹ ہی نہیں کرتی، ان کو کیا حق ہے کہ آپ 25 کروڑ عوام کے فیصلے یا ان کی رائے کا احترام کیے بغیر؟ اس پہ آتا ہوں، حق ہے کہ وہ ہم آتے ہیں خاص طور پہ اتحادی حکومت کے حوالے سے بھی تھوڑا سا اس وقت ڈسکریپنسی ہے، تضاد آ چکا ہے۔ مندو خیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں؟ اچھا میاں صاحب، مندو خیل صاحب کا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، میری ٹیم جو ہے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جناب میاں صاحب، سر جس طریقے سے پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر جو لفظی گولہ باری سٹارٹ ہوئی، سی ایم صاحبہ جہاں پہ بھی ڈی جی خان سے سٹارٹ ہوئی، پھر فیصل آباد کے اندر انہوں نے بار بار یہ بارہا کہا کہ اگر میرے پنجاب کے معاملات میں
جو ہے وہ مداخلت اگر انڈائریکٹلی انہوں نے سندھ کو کہا، سندھ گورنمنٹ کو کہا، پیپلز پارٹی کو کہا کہ اگر کرے گی تو میں اس کو، میں کیا یہ الفاظات ریپیٹ کروں، تو انہوں نے کہا کہ میں ان کو گھر تک پہنچا کے آؤں گی۔ میاں صاحب سچویشن رائٹ ناؤ یہ ہے، کیا سمجھتے ہیں اتحادی گورنمنٹ کے میں خلا آئے گا، ڈسکریپنسی مزید بڑھے گی؟ دیکھیں جہاں کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے نا، وہاں پہ معاملات کچھ اس طرح سے ہوتے ہی رہتے ہیں جی، اور یہ کوئی نئی بات نہیں، اس سے پہلے بھی یہ معاملات ان کے ہو رہے تھے جی، لیکن ایک بات یہ ہے کہ جس کے پاس گورنمنٹ ہوتی ہے اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایون گورنمنٹ اپوزیشن کی بھی گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ جو آپ کے اتحادی ہیں جو آپ کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں، اور ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ پیپلز پارٹی کے بغیر یہ گورنمنٹ نہیں چل سکتی، اور پھر اپوزیشن کا جو رول ہے، اور اپوزیشن کو بھی وہ بھی سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے، اور اس کے لیے بھی آپ اس کو بھی سپیس دیں۔ ایک جمہوری ملک ہے اور اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں جو آپ کی اکانومی کی سٹیبل ہو جائے، تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ اپوزیشن کے رول کو بھی آپ مانیں، تسلیم کریں، اور اس کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلیں۔ دیکھیں گورنمنٹ کی بڑی ذمہ داری ہے، بہت ساری ڈیبیٹس جو آپ کی پارلیمنٹ میں ہو سکتی ہے جس کو آپ سڑکوں میں لانا چاہتے ہیں، اور سڑکوں میں نہ آنے دیں، اور یہ گورنمنٹ کے اس میں حق میں ہے۔ اور اپنے اتحادیوں کو دیکھیں جی، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی بھی جو گورنمنٹ ہوتی رہی ہے وہ اپنے اتحادیوں کو ہمیشہ ساتھ لے کے چلتی رہی ہے، اس میں بھی تھوڑے بہت ہوتے تھے، لیکن وہ جو آصف علی زرداری صدر پاکستان ہے نا، بڑے ہی تحمل مزاج اس معاملے میں ہیں۔ میں نے ان کا یہ ابھی دیکھ رہا تھا کہ ان کے اوپر جب صحافیوں نے سوال کیا کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ آپ کا یہ اس طرح سے وہ ان کے بیان ہیں، تو انہوں نے کہا میری بیٹی ہے، میں بیٹی کے اوپر کیا بیان۔ دیکھیں نا، یہ ایک موت بارانہ جو ہے یہ سوچ جو ہے۔ سی ایم صاحبہ نے بھی تو یہی کہا ہے، بلاول صاحب میرے بھائی ہیں، زرداری صاحب بزرگ ہیں ہمارے، لیکن اس کے بعد اس طریقے کے القابات، پھر یہ نہیں نہ ہونی چاہیے۔ ایک طرف آپ یہ مانیں اور دوسری طرف آپ یہ کریں، تو لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرے پنجاب کے حوالے سے کوئی بات نہ کی جائے۔ حالانکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے فیصل آباد میں تقریر کرتے ہوئے یہ کہا ہے انہیں، سی ایم صاحبہ کو، کہ آپ کسی کو مخاطب نہ کریں اور کسی حوالے سے نہ بات کریں۔ وہ کہتے ہیں اگر میری ذات کے حوالے سے کوئی بات ہے تو میں نہیں کروں گی، لیکن اگر بات پنجاب کے حوالے سے ہوگی تو میں ضرور کروں گی۔ نہیں، یہ بات دیکھیں نا، یہ پنجاب کسی ایک جماعت کا تو نہیں ہے نا، اس میں بھی پی ٹی آئی بھی ہے، اس میں بھی پیپلز پارٹی بھی ہے، اس میں دیگر جماعتیں بھی ہیں، جماعت اسلامی بھی ہے، اور بھی جماعتیں ہیں۔ تو بات تو جس کا جو پارلیمنٹ کے اندر نہیں بھی جماعتیں ہیں، تو کیا وہ پنجاب کے اوپر نہیں بول سکتے؟ یہ تو اچھی بات ہے۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ کو یہ اچھی بات ہے کہ جو بات ادھر سے آئے گی آپ اس کے اوپر سوچ بچار کریں۔ یہ جمہوریت کا یہی حسن ہوتا ہے کہ مطلب اگر آپ کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے تو آپ اس کو پازیٹیو لیں، اور تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بھی ہے کہ کھلو بدو جو ہے گورنمنٹوں کو تسلیم کیا جانا چاہیے، جو کہ پیپلز پارٹی نے اس سے پہلے کیا ہے۔ دیکھیں نا، آصف علی زرداری صاحب نے ان کی اگر تھوڑی سی اس وقت زیادہ ڈیفرنس نہیں تھا، اور انہوں نے بڑے کھلو بندوں کیا کہ آپ گورنمنٹ بنائیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور دیکھیں نا، جب آپ مل کے کرتے ہیں، آپ کی کولیشن گورنمنٹ ہے، تو پھر اس کے ریزلٹس بڑے زبردست ہوتے ہیں۔ اگر آپ اگر ایسا رول پلے کریں گے آپ، تو ڈیفینیٹ اس کے فائدے بھی آپ کو ہوں گے، مرکز کو بھی ہوں گے، صوبے میں بھی ہوں گے، اور صوبے کی بھی ذمہ داری، بھئی ذمہ داری تو اب مریم نواز صاحبہ کے پاس ہے، یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ جو اگر آپ کے اوپر کہا جاتا ہے تو پھر اس کو تسلیم کریں۔ آپ کے اوپر اگر کرٹیسائز بھی کیا جاتا ہے تو اس کو تسلیم کریں۔ مندو خیل صاحب سے رابطہ بحال ہو گیا ہمارا۔ سر مندو خیل صاحب، مؤدبانہ گزارش یہ ہے، سوال یہ ہے کہ معصومانہ صاحب، کہ تنقید برائے تنقید تو بات کی جاتی ہے، اب جو بات سی ایم صاحبہ کرتی ہیں کہ ہاں جی اگر میری ذات کے حوالے سے کوئی بات ہے تو میں بات کرنے کو تیار نہیں ہوں، لیکن میرے صوبے کے حوالے سے بات کی جائے گی تو میں پورا جواب دوں گی، سی ایم صاحبہ کہتی ہیں۔ پیپلز پارٹی اور اس کے بعد آپ گورنمنٹ کے ساتھ جو اتحادی گورنمنٹ ہے نون لیگ کے ساتھ کیا معاملات ہیں اب رائٹ ناؤ، کیا سچویشن ہے؟ زرداری صاحب کی کیا انسٹرکشن ہے اس حوالے سے؟ اس معاملے کو کس طریقے سے ڈیل کریں گے؟ پارلیمنٹ میں واک آؤٹ کر جانا ایک بہت بڑی بات ہے۔ میں جو مریم بی بی کی آپ نے بات کی ہے، وہ مریم بی بی یہ کہتی ہے کہ میرا پانی میری مرضی، میرا پیسہ میری مرضی،
سب کچھ میرا، سب میری مرضی، یہ تو نعرے ہم نے عورت مارچ میں یہ سنے تھے یہ نعرے، اور یا نواز شریف صاحب کے دور میں ہم نے سنے تھے جاگ پنجابی جاگ۔ اب آپ مجھے بتا دو، میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ خود پنجابی نہیں ہے اور جاگ پنجابی باغ جاگ کے نعرے لگا رہے، اور پھر یہ اسی طرح نعرے اگر سندھ لگا لے، بلوچستان لگا لے، پختونخوا لگا لے، جو کہ ماضی میں لگا چکے چھوٹی پارٹیاں، اور پیپلز پارٹی نے وفاق کا کردار ادا کرتے ہوئے ان تنظیموں کو آگے نہیں آنے دیے جو سندھ دیش، پختونستان اور اس ٹائپ کے بلوچستان کے نعرے لگا رہے تھے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ پنجاب ہمارے ان کے ساتھ تحریری معاہدہ ہوا ہے، اور یہ کہتا ہے میرے پنجاب میرے پنجابی، تو یہ پنجاب ان کے والد صاحب کا پنجاب ہے یا پورے پاکستانیوں کا پنجاب ہے؟ آپ مجھے بتا دو، جب آپ کے ساتھ ایک طرف آپ میڈیا والے ہمیں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ آپ اتحادی ہو، اور ہمارے ان کے ساتھ تحریری معاہدہ ہوا ہے، ہم کہتے ہیں اتحادی نہیں، ہم سپورٹر ہے، تو کیا سپورٹر کو یا اتحادی کو کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم مشورہ بھی نہ دیں؟ صحیح بات ہے، آپ دیں مشورہ سر منتقل صاحب۔ جب گند آتی ہے، جب گند آتی ہے تو کہتے ہیں پیپلز پارٹی ساتھ ہے، اور پھر جا کے آج انہیں مری میں ایک اسپتال کا افتتاح کیا ہے، اور انہیں یہ کہا 1930 کے بعد پہلی مرتبہ اس اسپتال میں رینوویشن کام ہوا ہے، تو یہ تو اپنے والد اور چچا کو بھی جو نا وہ چارج کر رہی ہے، 3 مرتبہ وزیر اعلیٰ رہے، اور چچزاد بھائی وہ بھی رہ چکا ہے وزیر اعلیٰ چند مہینے کے لیے، بزدار تو 3.5 سال تھا، باقی پچھلے 35-40 سال تو یہ حکمران تھے، تو یہ تو خود اپنی حکومت کو، اپنی والد صاحب کی باتوں کو بھی وہ ڈینائی کرے۔ سوال یہ ہے کیا غلط ہم نے کیا کہا؟ 2022 میں جب سیلاب آیا تھا تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے 25 ہزار ملے، آج بھی ہم نے یہ کہا سر بالکل آپ کی بات سے ہم متفق ہیں۔ اب گزارش سر یہ ہے، سوری ٹو انٹرپٹ یو، جی میرا ایک سوال لے لیں مودوارہ صاحب، گزارش یہ ہے کہ اب ٹھیک ہے ہم مان رہے ہیں کہ آپ کو بات کرنے کے بھی حق ہے اگر چاہے آپ اتحادی بھی ہیں، لیکن سوال یہاں یہ بنتا ہے اور عوامی سوال ہے یہ کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سی ایم صاحبہ جو ہے یا جو نون لیگ ہے آپ کو اتحادی ہونے کے ناطے آپ کو اتنی رسپیکٹ نہیں دے رہے جس طریقے سے وہ الفاظات استعمال کر رہے ہیں، تو پیپلز پارٹی اب کس طریقے سے اس کو لے کے چلے گی؟ سر زرداری صاحب اس معاملے کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہمیں فیصلے دیکھنے کو ملیں گے کوئی مزید؟ دیکھو آپ تو یقیناً جو نا وہ افراتفری کے انتظار میں ہو، آپ تو یقیناً اس انتظار میں ہو کہ آگے ان کی لڑائی کب ہوگی۔ لڑائی ہماری پہلے دن سے تھی، اور پہلے دن سے میں خود بذات خود پارٹی کے اندر، پارٹی سے باہر میں نے مخالفت کی، نہ نون لیگ کے ساتھ ہمارا سوچ ملتا ہے، نہ ہمارا نظریہ ملتا ہے، نہ ہماری کارکردگی ملتی ہے، نہ ہمارا کچھ بھی نہیں ملتا ہے یہ تو۔ لیکن ہمارے پاس چارہ کیا تھا؟ 2022 میں جو عدم اعتماد کی تحریک تھی اس وقت تو یقیناً بڑی پارٹی کی تعداد زیادہ تھا، ہم سے 83 سیٹیں تھی، ہم نے آفر کی کابینہ میں ہم ساتھ تھے۔ 2024 میں ہم نے آفر کی پی ٹی آئی کو، پی ٹی آئی نے ہمارے آفر کو ٹکرا دیا ہے۔ ہمارے پاس تو 2 راستے تھے، یا تو ہم نون لیگ کو سپورٹ کرتے یا نہ کرتے، نہ کرنے کی صورت میں کیا ہوتا؟ حکومتی اسمبلی قائم تو نہیں ہو سکتی تھی، تو کیا یہ ملک دوبارہ الیکشن کے متعامل ہو سکتا تھا؟ نمبر 1 بات۔ اب آپ آئیے 1258 ارب روپے جو نا وہ ایکنک نے 2 مہینے پہلے پنجاب کو دیے پیسے، 1 روپے بلوچستان کو، سندھ کو، خیبر پختونخوا کو نہیں ملے۔ پنجاب میں موٹر وے کے نخرے شروع ہو گئے، 6 لین 8 لین، پورا سندھ میں ایک موٹر وے نہیں ہے، پورا بلوچستان میں ایک موٹر وے نہیں ہے۔ اوپر سے شہباز شریف نے جھوٹ بولا تھا پچھلی حکومت نے، کیونکہ میرا تعلق بلوچستان کے قبائلی علاقے سے، زوب سے، وہاں روڈ 2 سال کے اندر جو مکمل ہونا تھا اسی روڈ کے اوپر 3 مہینے پہلے جہاں پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی 700 ارب روپے عزم کیے، بولے بلوچستان غریب صوبہ ہے، ہم نے 300 ارب اس کو دینا ہے، 400 ارب تو ارب کر لیے، 300 ارب میں وہ روڈ 70% مکمل ہو چکا ہے۔ اب یہ ملک کا وزیر اعظم اگر اتنا قومی اسمبلی سے اپنا کابینہ سے خطاب کرتے ہوئے بھی جھوٹ بولے، اب اس سے کیا امید رکھیں گے؟ پھر بھتیجی بے نظیر بنی نکلی ہے، بے نظیر کا نام پسند نہیں ہے۔ جب اسلام آباد ایئرپورٹ شفٹ ہوا تو نیا بنا، ہم نے قرارداد پیش کی، ملی صاحب بھی اس اسمبلی کا حصہ تھا پچھلے اسمبلی کا، تو وہ قرارداد متفقہ طور پہ پاس ہوا تھا کہ اسلام آباد ایئرپورٹ جو شفٹ ہوا ہے اس کا نام بے نظیر ایئرپورٹ ہوگا، نہیں بنا ہے۔
بینظیر انکم سپورٹ جو ایک ایکٹ بن چکا ہے، پاکستان کا ادارہ ہے، ان کا نام پسند نہیں ہے. سوال یہ ساری حرکتیں اس اور پھر کہتے ہیں کہ میرے پانی ہے جہاں مرضی ہے. بھائی پانی آپ کا کہاں سے ہے؟ وہ تو دریائے سندھ ہے. تو جب دریائے سندھ ہے تو قانون انٹرنیشنل یہ ہے کہ جہاں پانی کا فلو حق پہلے ان کا ہے. پانی پہلے سے کم آ رہے ہیں، آپ نے پیسے پکڑے ہیں سعودی عرب سے یا مڈل ایسٹ سے یا چائنا سے، انڈے کٹے مرغے بنانے تھے. ٹھیک ہے، سندھ کو بنجر بنانا چاہتے ہیں. آ گیا سر آپ کا پوائنٹ، بالکل نہیں لینا چاہتے. آ گیا سر آپ کا پوائنٹ آ گیا بالکل. اور میں نے میری ٹیم نے کوشش کی تھی کہ پاکستان مسلم لیگ نون سے بھی کوئی ریپریزنٹیٹیو ہمارے ساتھ ہوتا جو مندوخیل صاحب کے سوال کے جوابات دیتا، لیکن مندوخیل صاحب فرما رہے تھے کہ ہم لوگ انتظار میں رہتے ہیں کہ آپ کی لڑائی ہو. سر میں نہیں انتظار میں رہتا، یہ میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف شاید انتظار میں رہتی ہو. میں پوچھ لیتا ہوں لال چند صاحب سے. لال چند صاحب، سر پی پی اور پی ایم ایل نون کا جو ایک ڈسکرپنسی اور جو تضاد سامنے آیا ہے، اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کیا فائدہ لینے جا رہی ہے؟ آج حکومت نے، وفاقی حکومت نے یہ جو ہے وہ ملاقات کی ہے، کرنے کی توقع ہے کہ وہ ناراض جو بھی پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ ہے ان کو منائے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک آفر آپ نے بھی کرائی تھی، کیا آپ کو رسپانس آیا؟ دوسرا، آپ بھی سندھ سے ہیں، اب بات مندوخیل صاحب نے میرے خیال میں کچھ حد تک بالکل ٹھیک کی ہے. این ایف سی کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم جب واٹر ڈسٹریبیوشن کی بات کریں تو سندھ کے تحفظات بہت زیادہ ہیں. تو یہ جو خاص طور پہ اکثر کلیش اس معاملے پہ بھی پڑتا ہے، اس بارے میں بھی تھوڑا بتائیے گا سر. یہ بھائی دیکھیں کہ یہ دونوں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اسٹیٹس کو کی پارٹیز ہیں جی، ایک ہی ناکارہ سکے کے دو رخ ہیں جو اپنی موت آپ مر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کا رونا پیٹنا آپ دیکھیں گزشتہ 3 سال سے بند نہیں ہوا جی. وہ ربا کے پکا کے ان کی جو بےعزتی کرتے ہیں روز، اس کے باوجود یہ بیچارے کچھ بھی احتجاج میں ڈرامہ ہے. کل ایک فون آئے گا، یہ پھر گھٹنے ٹیک دیں گے، وہاں جا کے بیٹھ جائیں گے. ہمیں ان سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. یہ ماضی سے ایسے کہتے رہتے ہیں، خود کہتے ہیں بلاول بھٹو صاحب کہ ہمیں یہ لیجسلیشن میں بھی آن بورڈ نہیں لیتے، ہمیں بجٹ میں بھی نہیں پوچھتے. ابھی یہ جو بڑا انٹرنیشنل جو یہ سرنڈر ہوا ہے، اس میں بھی یقینی طور پر ان سے کچھ بھی پوچھا ہوگا. ان کو ایسے بجا رہے ہیں جسے کسی منتر کا گھنٹا بجاتے ہیں. پیپلز پارٹی کو نواز لیگ ایسے بجا رہی ہے. اب بات ہے جو مریم نواز صاحبہ کی، دیکھیں جو پانی کا مسئلہ ہے، پانی کا جو مسئلہ شروع ہوا تھا وہ سب سے پہلے تو منظوری ہی زرداری صاحب نے پریزیڈنٹ ہاؤس میں دی تھی. نہ یہ پانی پریزیڈنٹ کا ہے، نہ یہ زرداری صاحب کا، نہ پانی یہ مریم نواز کا ہے. یہ جو پانی چوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ سندھ کا پانی ہے. ان کے لکھنے پڑھنے کے دینے کے باوجود بھی سندھ کی عوام نے احتجاج کیا، اسی وجہ سے ان کو پیچھے ہٹنا پڑا اور یہ معاملہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں چلا گیا. اب جہاں تک یہ بار بار بات کر رہے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ کے تھرو یا بے نظیر کارڈ کے تھرو سپورٹ کی جائے، تو یہ کرنا چاہے تو بے شک کر سکتے ہیں. محترمہ بے نظیر شہید تھی، بہت بڑا نام ہے، اور سب کی شہید ہے، اس ملک کی شہید ہے. لیکن پیپلز پارٹی بجائے اس شہید کے قاتل ڈھونڈنے کے وہ نواز لیگ سے اپیل کر رہی ہے کہ بے نظیر کارڈ سے کے تھرو آپ جو ہے نا وہ کریں. خود کی پرفارمنس نیل ہے، پرفارمنس ان کی بھی نیل ہے. یہ تو اپنی پرفارمنس دکھائے نا. وہ ایک پراؤنشل میٹر ہے، وہ ان کی مرضی جس طرح سے کرے. وہ کیا کل وہ کہہ سکتی ہے مریم نواز کے خلاف یہاں پہ نواز شریف کے وہ تو لال چند ملی صاحب with due respect مندوخیل صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سوچ، ہمارا جو مینیفیسٹو ہے وہ بالکل پی ایم ایل نون سے نہیں ملتا. ہم نے تو یہ فیصلہ اس وجہ سے کیا تھا اتحادی گورنمنٹ بننے کا کہ سسٹم کو چلا سکیں، اور کیونکہ پاکستان نئے الیکشنز کا متحمل نہیں تھا. ان کا یہ کہنا ہے. وہ میں بتاتا ہوں کیا ہے، وہ میں بتاتا ہوں کیا ہے. دیکھیں اس ملک کو جو ان دونوں پولیٹیکل پارٹیوں نے لوٹا ہے، جس طرح انہوں نے 1100 ارب روپے نیب سے معاف کروا لیے، جس طرح ان کے سرے محل تھے، جس طرح ان کے ایونٹل کے فلیٹس تھے، جو لوٹ مار انہوں نے ڈٹ کے کی ہوئی ہے، ان کو پتا ہے کہ وہ عمران خان سے ان کو خوف ہے کہ اگر عمران خان آ گیا تو ان سے ان کو وہ سارا حرام جو کھایا ہوا ہے انہوں نے اگلنا پڑ جائے گا. یہ مجبوری ہے ان کی ساتھ رہنے کی. اس کا صرف ایک وجہ ایک ہی ہے، وہ عمران خان کا خوف
اور ووٹ کے اشارے، ورنہ یہ کب کے الگ ہو جاتے ہیں۔ اچھا سر، اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ اور جو ہے وہ مندوخیل صاحب کی پارٹی کے ماضی کے بات کر رہے ہیں، آپ حالت حال پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت دیکھیں کہ آپ کے سی ایم صاحب آپ کے بانی صاحب کی ہمشیرہ پر جو الزامات انہوں نے لگائے ہیں کہ ان کے ایجنسی سے کے ساتھ تعلقات ہیں، اور دوسری طرف انہوں نے کہا کہ وہ ان ویلاگرز کو انڈوس کرتی ہیں جو اینٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی نیریٹو لے کے چلتے ہیں، اور ان کے بیٹوں کو جو ہے وہ سزا نہیں ملتی، جو لوگ جہاں پر موجود نہیں تھے انسیڈنٹس پہ ان کو کنوکشنز مل جاتی ہیں، یہ پھر ایک تضاد نہیں ہے کہ آپ دوسری پولیٹیکل پارٹیز پہ تو باتیں کرتے ہیں لال چند صاحب، لیکن اپنی پارٹی کی کیا صورتحال ہے اس وقت سر؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ اس بات کو تسلیم کریں کہ عمران خان ضمیر کا قیدی ہے جی۔ عمران خان کے لیے نہ صرف پاکستان کی قوم پر اقوام متحدہ کا جو ورکنگ گروپ ہے آربیٹری ڈیٹینشنز اور جو ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے، اس نے بھی کہا ہے کہ عمران خان کے خلاف پورے لیگل سسٹم کو ویپنائز کیا جا رہا ہے۔ تو عمران خان کو ایک سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا ہوا ہے، اس کو کمیونیکیشن فراہم نہیں کیا جا رہا ہے جس کے تحت وہ پارٹی میں جو ہے پارٹی کو کمیونیکیشن کر سکے، پارٹی کو اپنی ہدایت ان ٹائم جاری کر سکے، اور ان کا جو قانونی آئینی اور جیل بیل کے مطابق جو ان کو حق ہے وہ نہیں مل رہا۔ نتیجتاً ریاست پوری کوشش جو وہ ڈے ون سے کہہ رہی ہے کہ ہم پی ٹی آئی کو ختم کریں گے، اس کے لیے وہ بھرپور کوشش کر رہی ہے، اس کے لیے وہ مختلف ہماری پارٹی کے رہنماؤں میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے، ہوتی بھی ہیں، لیکن ایک بات کو آپ یقین سمجھیں، یہ کوششیں ان کی 3 سال سے ہیں، لیکن آپ نے ریسنٹلی دیکھا پشاور میں جو جلسہ ہوا، پشاور میں جلسہ ایک تاریخی جلسہ تھا سر، تاریخی جلسہ۔ اب میرا ایک مودبانہ سوال ہے ذرا اس پہ مجھے جواب ذرا ایک کلیئر دے دینا تھوڑا سا، مندوخیل صاحب کو بھی تو جواب کلیئر ملے کہ آپ کا مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ سی ایم صاحب کو اپنے پریویل کرائیں گے یا بانی صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں ان کو؟ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کہتے ہیں میں نے بتا دیا ہے بانی پی ٹی آئی کو کہ وہ ان کی جو ہمشیرہ ہیں علیمہ خانم، وہ جو ہیں وہ خود پرائم منسٹر بننا چاہتی ہیں، وہ خود جو ہے مائنس پی ٹی آئی کیا بانی پی ٹی آئی کے پیچھے ہیں، تو یہ کس طریقے سے آپ اس طریقے کو لے کے چلیں گے سر؟ اور آپ نے وہ بھی پشاور کے جلسے میں بھی حالت حال دیکھ لی ہوگی، عوام نے جس طریقے سے مظاہرہ وہاں پہ کیا سر۔ میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ جب عمران خان کو ہر کسی کو حق ہے کہ وہ اپنی بات پہنچائے، آخری فیصلہ عمران خان کا ہوتا ہے، عمران خان کو کسی پنڈی سے یا کسی فون کال پہ وہ فیصلے نہیں کرتے، وہ اپنی مرضی سے فیصلے کرتے ہیں۔ لیکن جلسے کا ذکر اس لیے کہا کہ اس میں حلیمہ خان بھی تھی، اس میں چیف منسٹر امین گنڈاپور بھی تھے، میں بھی تھا، اور پوری پارٹی کی قیادت اس میں موجود تھی۔ تو جب عمران خان کا حکم آتا ہے تو پارٹی ایک پیج پہ ہوتی ہے، لیکن پارٹی کے ہر رکن کو آگے آپ کا پوائنٹ سر، عمران خان کا حکم آئے گا تو پارٹی ایک پیج پہ ہوگی۔ میاں صاحب سر، ایک طرف سر پی پی اور پاکستان پیپلز پارٹی اور جو پاکستان مسلم لیگ نون ایک اکھاڑے میں ہیں، دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت سارے دھڑے بن رہے ہیں، علی امین گنڈاپور صاحب کا آپ نے سٹانس دیکھا ہوگا، اور دوسری جانب اگر میں کہوں تو علیمہ خان صاحبہ کا۔ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کا کیا ایک استحصال کس طریقے سے سینیریو بن رہا ہے کہ اندر ہی مسائل پیش ہو رہے ہیں سر؟ نہیں، بلا شبہ ایسے ہی ہے کہ دیکھیں نا، جب اقتدار میں ہوتی ہیں نا جماعتیں تو پھر وہ ظاہری بات ہے اسٹرانگ ہوتی ہیں، مطلب ان کے ساتھ لوگ جڑتے ہیں، اور جو ہے اور جب پھر آپ اپوزیشن میں جاتے ہیں نا، پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ کی کیا اسٹرینتھ ہے۔ تو پارٹیوں کے اندر یہ معاملات بھی چلتے رہتے ہیں، ان میں گروپ بندی بھی ہوتی رہتی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جو قیادت ہے اس کو متحد کس طریقے سے کرتی ہے، کچھ سسٹم میں تبدیلی دیکھ رہے ہیں۔ میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کمنگ منتھس کے اندر کیونکہ تبدیلی آ رہی ہے، خاص ویسے 2025 بڑا الارمنگ رہا ہے، ڈیفرنٹ چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں۔ دیکھیں جی، یہ اس میں ضرور ہوگی، اور عمران خان صاحب کو چاہیے بھی کہ اس پہ فیصلے وہ لے، اور ایسے لوگوں کے اوپر مشتمل جو ہے جن کے اوپر لوگ ٹرسٹ کرتے ہوں، خود بھی ٹرسٹ کرتے ہوئے، اور پھر ان کے اوپر، اور پھر وہ ان کا یہ جو نعرہ تھا کہ ہم اپنی جو فیملی کی سیاست ہے پارٹیوں کے اندر، ہم اس کو پروان نہیں چڑھنے دیں گے، اور وہ پھر اپنے ہی اس نعرے کو ان کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر وہ کام کریں، اور میرا خیال ہے وہ کریں گے اس کے اوپر کہ یہ پارٹی کو متحد کرنے کے لیے
اور وہ یونائٹ کر جائیں گے. معاملات یہ ہوتے ہیں پارٹیوں کے اندر جب یہ ہوتا ہے, جب چونکہ جو قیادت ہوتی ہے جب وہ اندر ہوتی ہے جیلوں میں تو پھر یہ معاملات تھوڑے سے کمزور ہوتے ہیں, لیکن جیسے ہی وہ باہر آتی ہیں پارٹی کی جو قیادت ہے تو وہ پھر یونائٹ ہو جاتے ہیں لوگ, اور یہی اور پھر یہ معاملات یہ چلتے رہتے ہیں. سیاسی جماعتوں کے اندر یہ جو ہے ان میں جوڑ توڑ اور اس طرح سے جو ہے گروپ بنتے رہتے ہیں, اور پھر ایٹ دا اینڈ یہ متحد ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے سر, پروگرام کا وقت ختم ہونے کا. مندو کھیل صاحب, سر آخری سوال آپ سے. میں جیسے لال چند صاحب سے بھی بات کر رہا تھا کہ آپ دوسری پارٹی سے سوال کرنے سے پہلے پاکستان تحریک انصاف اپنے معاملات کو دیکھیں. آپ اس طریقے کو اس حوالے سے کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ ایک فارمر پرائم منسٹر, ان کی بہن پہ یہ پریزنٹ سٹنگ سی ایم صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ مائنس عمران خان بانی پی ٹی آئی یا جو ہے وہ اینٹی پی ٹی آئی جو ہے وہ نیریٹو کو انڈورس کرنا چاہ رہی ہیں, وہ خود جو ہے وہ پرائم منسٹر بننے گیا. انڈائریکٹلی انہوں نے بہت ساری باتیں کی, آپ نے بھی سنی ہوگی. اس حوالے سے ویسے آپ کا کیا موقف ہے سر؟ ویسے آپ نے تکلف سے کام لیا. انہوں نے کلیئر کٹ کہا کہ ایم آئی کا ان کو سپورٹ ہے. انہوں نے کلیئر کٹ کہا کہ جو ہے نا وہ جو 9 مئی تھا اس کا حوالے سے ان کا بیٹا دہشت گردی میں ملوث تھا. انہوں نے کلیئر کٹ کہا کہ یہ ساری چیزوں میں وہ سازش کر رہی ہے. انہوں نے کلیئر کٹ کہا کہ وہ ایجنسیوں کے اہلکار ہے نا. آپ نے تکلف سے کام لیا. دیکھیے ہم تو پہلے ہی یہ کہتے تھے کہ پی ٹی آئی کئی دڑوں میں ہے, اور خود گنڈاپور صاحب کس کا آدمی ہے. آپ مجھے بتاؤں, ملی صاحب کے ساتھ کئی شو میں ہم نے یہ بات کی ہے. جب وہ اسلام آباد پختونخوا اس پہ چھاپا پڑا, وہاں 20 فٹ کی اونچی دیوار ہے, دروازے توڑ کے سارے لوگ پکڑے گئے. گنڈاپور نہیں پکڑا گیا. 20 فٹ کی دیوار چلان لگا کے وہ جا کے نیٹ ورک بھی بند تھا, اور وہ پیدل جا کے مرگلہ کے پہاڑیوں میں ٹیکسی کڑی تھی, وہاں اس میں بیٹھ گئے لوکیشن کے بغیر, اور 12 ضلعوں سے ہوتے ہوئے, اور صوبائی اسمبلی کا اجلاس جاری تھا وہاں پہنچ گئے. اس سے پہلے جو نا خواجہ آصف نے بولا کہ وہ سیکٹر F7 ہے کون سا ہے, وہاں آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر میں یہ موجود تھا. تو بات یہ ہوتا نا, اب تو کئی دڑے آ چکے ہیں. یقیناً جو ہے نا کوئی ایک کا ہوگا, کوئی دوسرے کا ہوگا. اور ہم تو پہلے دن سے کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر دیکھیں, اب نعمان کے لیے پی ٹی آئی کسی پارٹی سے بات نہیں کرنا چاہتی ہے, معیشت کے لیے کسی پارٹی سے بات نہیں کرنا چاہتی ہے, سیاست کے لیے کسی پارٹی سے بات نہیں کرنا چاہتی. جب سینٹ کے الیکشن آ گئے, ان کی اپنی 7-8 دڑوں کی وجہ سے وہ مسلم لیگ نون کے پاؤں کو بھی ہاتھ لگا لیے, پیپلز پارٹی کے پاؤں کو بھی ہاتھ لگا لیے, جمعیت کے پاؤں کو بھی ہاتھ لگا لیے, اور وزیر اعلیٰ اس میں کھانے شانے کھا کے ہو رہی ہے. اسے جو ہے نا وہ سینٹ کی سیٹیں آپس میں بانٹ دیے. تو ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں یہ کون آدمی ہے, یہ کس کا ہے. تو یقیناً جس کا آدمی ہے علیمہ خان بھی انہی کا ہے, اور باقی دڑے بھی شاہ محمود والے بھی کئی نہ کئی دڑے ملتے ہیں. اب پی ٹی آئی کے 75 ٹکڑے ہو چکے ہیں. ملی صاحب جو ہے نا تیاری کر لے پیپلز پارٹی میں آنے کے. ہم سندھ کا دھڑا ایک میرے خیال میں سندھ کا دھڑا لال چند ملی صاحب بنا لے. پھر لال چند صاحب ہم تو خوش آمدید کہیں گے. آج یہ دڑا نہیں بنا ہے پیپلز پارٹی میں, آج یہ آپ خوش آمدید. میرا عمران خان ہے, میں عمران خان کے ساتھ ہوں. چلیں ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ. مندو کھیل صاحب, لال چند ملی صاحب آپ کا بہت شکریہ. میاں عبد الوہی صاحب سر آپ کا, جناب کا بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہونے کو ہے. خاص طور پہ ہم نے انٹرنیشنل افیئرس کے حوالے سے جو آج ڈسکشن کی, یہ ایک میرے خیال میں ود دا ٹائم آف پیسج آف ٹائم یہ ایک میرے خیال میں ایک الارمنگ سچویشن فار دا مڈل ایسٹ اینڈ مسلم کنٹریز کے لیے ہوگی. کس طریقے سے مسٹر نیتنیاہو انٹرنیشنل ایبسکانڈر, پروکلیمڈ اوفینڈر, اس کو میں ابھی بھی کہوں گا, جس طریقے کی پیس میکنگ وہ کرنا چاہ رہے ہیں, میرے خیال میں یہ پیس میکنگ نہیں ہے. اور ایک پیلسٹینینز کو جو افغات کی بات کی جا رہی ہے, غازہ کے امن کی بات کی جا رہی ہے, یہ ایک میرے خیال میں یا میری اسیسمنٹ کے تحت میں بھی ایک سازش ہو سکتی ہے. اور میرے خیال میں مسلم کنٹریز کو مزید چیلنجز دیکھنے کو ملے. اپنے میزبان عمر شریف لغاری کو اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ.